آقا کریم مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں پہ گستاخی ہے۔ یہ آج کرانے والے یہ جو سیاسی لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فل سپورٹ دے کر کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ ہماری عوام کو بھی یہ چاہیے کہ اگر آقا سے محبت ہے، آقا سے الفت ہے، تو ناموس رسالت پر بات ہو رہی ہے، ہمیں سب کو آگے آنا چاہیے، ایک ہو کر آگے آنا چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اپنے امتی ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم سب کو منہ دکھانا ہے، میدان حشر میں بھی دکھانا ہے اور قبر میں بھی دکھانا ہے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کبھی وسیم رضوی، کبھی نرسنگھانند، اب یہ محترمہ نکل کر آئی ہیں نوپور شرما، بی جے پی کی ادھیکش، ان کو فل سپورٹ بی جے پی کی مل رہی ہے۔ تو یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ہماری اماں جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان میں بے ادبی گستاخانہ الفاظ سے ان کے ساتھ یہ لقاب لگائے جا رہے ہیں۔ ارے تاریخوں میں ہمارے دور کو ذرا دہرا کر کے دیکھو کہ ہم موت سے کبھی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر ہم میدان میں آ جاتے ہیں تو پھر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ میری یہ کوئی اپیل نہیں ہے گورنمنٹ سے یا مودی یا امت شاہ سے کہ نوپور شرما کو اریسٹ کریں، بلکہ ان کو کھلا چیلنج ہے 10 تاریخ کو یو پی کی سرزمین بریلی شریف میں جیل بھرو آندولن، پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر یہی معاملہ چلتا رہا اور نوپور شرما جیسے لوگ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ پورے ہندوستان کا مسلمان، پورے ہندوستان کے قوم سڑکوں پر ہوگی۔ وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ کہا گیا کہ کسی کے دھرم کو، کسی کے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی شان میں بے ادبی گستاخی کروانے کا نام ہے یہ نعرہ۔ اور مخاطب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہوں، اپنوں سے بھی ہوں، کیوں صرف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو یہ اشعار کہا ہے تو یہ صرف غیروں کے لیے نہیں بلکہ میں اپنوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ کیونکہ احد کا میدان ہے۔ ایک واقعہ میں بتاؤں، احد کی لڑائی، احد کا میدان ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ایک صحابی ہیں حضرت سعد، جن کو آقا اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت سعد، شام کا وقت ہو گیا، اس بدر کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ شام کا وقت ہوا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ سعد کہاں ہیں؟ سعد نظر نہیں آ رہے ہیں، سعد دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔
پتہ کرو کیا شہید ہو گئے یا زخمی ہیں؟ تو دو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احد کے میدان میں جا کر کے 70 صحابہ کی جو لاشیں پڑی تھی وہاں پر جا کر آواز دی کہ سعد کہاں ہیں؟ تو 7 لاشوں کے نیچے آپ دبے ہوئے تھے، آپ وہاں پر دبے ہوئے تھے۔ آپ نے جب آواز سنی تو دھیرے سے پیر ہلایا، پیر ہلانے کو دیکھ کر وہ صحابہ اکرام نے یہ اندیشہ لگا لیا کہ یہ زندہ ہے، حضرت سعد زندہ ہیں۔ جب قریب گئے جا کر لاشیں ہٹائیں تو آواز آ رہی تھی کہ میں زندہ ہوں لیکن اس حالت میں نہیں ہوں کہ میرا جاکنی کا وقت چل رہا ہے۔ حضرت سعد سے صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم یوں تمہیں ڈھونڈنے نہیں آئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا ہے کہ تم کو تلاش کیا جائے، تم کو ڈھونڈا جائے۔ تو انہوں نے کہا کیا آقا کی زبان پر میرا نام آیا؟ کہا ہاں آقا کی زبان پر تمہارا نام آیا۔ کہا میں کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ میرے آقا کو میرا سلام پہنچا دینا، کیونکہ میں جانے کی آقا کے پاس کنڈیشن میں نہیں ہوں۔ آقا اوپر منبر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آقا ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آقا کے پاس پہنچ نہیں سکتا۔ اور سنو میرے آقا کے صحابیوں، جب تم مدینہ شریف میں پلٹ کر جانا، جو تمہیں نوجوان ملے، اب یہ جملہ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے جو وہ صحابی نے ہم تک پہنچایا ہے، جو جملہ یہ ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں اس کو اپنے دلوں میں نقوش کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم مدینے پلٹ کر جانا، وہاں پر نوجوان ملیں، وہاں پر جو لوگ ملیں ان تک میرے اس پیغام کو پہنچا دینا کہ پیغام میرا یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، تم حیات میں ہو، تم زندہ ہو، اور تمہارے نبی کی عظمت پر بات آئے تو یاد رکھنا تمہارا کوئی کام، تمہارا کوئی عذر، تمہاری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگی۔ اور جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، جو میرے نبی کی ناموس رسالت پر بات کرے گا تو اس کو میں حشر میں دیکھ لوں گا۔ اور آقا سے کہنا بعد سلام کے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی ناموس رسالت کا حق ادا نہ کر سکا تو قربان جائیں اس صحابہ کے، قربان جائیں اس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کہ جن کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ 12 نیزے آپ کے جسم میں لگے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ پورا چاک ہوا پڑا تھا۔ اس حالت میں نبی کی ناموس رسالت پر پہرا دیتے ہوئے، اپنی جان کو قربان کرتے ہوئے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ ناموس رسالت پر ہم نے حق ادا نہ کیا تو آج ہم گھروں میں گرم روٹیاں کھا رہے ہیں، نرم بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت پر جمعے کے دن صرف 2 رکعت پڑھ کر کے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا، مسلمان ہونے کا، امتی ہونے کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ ارے ولی اکرام ہیں، غوث اعظم ہیں، تو وہ بھی غوث اعظم بھی جب کوئی ناموس رسالت پر بات کرتا تو وہ کرامت دکھا کر کے اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ بہانہ کر بھی دیں حشر کے دن کہ ہم مسکین تھے، ہم مزدوری کرتے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لا کر کے کھڑا کر دیں گے کہ یہ تو غلام تھا، اس کے پیٹھ پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا تھا، پورا جسم آگ سے داغا جاتا تھا، ہنٹر مارے جاتے تھے، لیکن اس نے میرے نام کی عظمت کو نیچے ہونے نہیں دیا ہے، ناموس رسالت پر ہمیشہ پہرا دیا ہے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اور ایک بہت بڑے بزرگ
حضرت شیخ سعدی جو ایک بہت مشہور نعت مبارک بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، جو نعت شریف لکھی وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھو، پوری رات نوافل پڑھو، لیکن اگر تمہارے کانوں نے ناموس رسالت کے خلاف گالیاں سنی ہیں، ناموس رسالت کے خلاف اگر ذرا سا بھی تم نے آقا کی شان میں بے ادبی گستاخی سنی ہے اور اس پر تم نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کہا، تو وہ ساری عبادات کو ایک طرف دھار کر تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا کہ ناموس رسالت پر بات کری جا رہی تھی، آقا کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی، آقا کی عظمت پر بولا جا رہا تھا، آقا کی عظمت پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہمیں آقا کی شان و عظمت کے لیے، کیونکہ یہ جو ہمیں جسم ملا ہے، یہ جان ملی ہے، سب آقا کے صدقے سے ملی ہے، یہ جتنی کائنات ہے سب کچھ آقا کے صدقے سے بنی ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، اور بدن میں حجاب تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صرف آقا کی شان کے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا جو وہ قلم تیرے ہیں۔ نوپور شرما تو یہ کہتی ہے کہ اگر تمہارے سینئر کوئی عالم دین ہوں تو وہ آ کر اس کو تو انوائٹ کر رہی ہے، تو ہم تجھے چیلنج کھلا دے رہے ہیں، انوائٹ تو ہمیں مت کر، ہم تجھے خود کھلا چیلنج دیتے ہیں، تو تو آ اور ہم سے بات کر، تو کتنا اپنا دھرم جانتی ہے، ہم تجھے تیرے دھرم کے بارے میں بھی تجھے آئینہ دکھا دیں گے، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔